السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کو راضی کرنا سب سے آسان کام ہے، مگر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دین میں دلچسپی لیں۔ بہت ہی زبردست اور انمول بیان جزاک اللہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دعوت کی عظیم محنت اللہ نے ہم کو لگایا ہے، ہم لگے نہیں ہیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، اور اللہ نے توفیق اس لیے دی ہے تاکہ اس محنت کو صحیح کر کے اس محنت کے ذریعے اپنی زندگی کو دین پر ڈال کر ہم دنیا میں زندگی گزاریں اور ہر مسلمان کو اس محنت پر کھڑا کریں۔ اس لیے کہ ہر مسلمان کی زندگی میں دین یہ مطلوب ہے کہ ہر مسلمان کی زندگی کا دین اس کی زندگی میں آئے۔ ہمارے گھر مسلمانوں کے گھر بننے چاہیے، یہود و نصارہ کی طرح گھروں میں میرے دوست دنیا بھر کی چیزیں لا کر گھروں کو سجانا یہ ہمارا مسلمان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو سادہ زندگی بتائی ہے، سادگی کے ساتھ رہو اور سنت کے مطابق رہو۔ سنت والی زندگی سادگی والی زندگی ہے، تکلفات والی زندگی نہیں ہے۔ سنت والی زندگی سے کے ذریعے انسان میں چھوٹا پن آئے گا، بڑا پن نہیں۔ میں تبلیغ والا ہوں، یہ بڑے بول نہیں بولا کرتا ہوں، میں پرانا ہوں نا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس پہ یہ جب میں کہتا اللہ کا بندہ ہوں، میرا ملازم بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اس کا اللہ کا بندہ ہوں، لہذا مجھے اپنے ملازم کے ساتھ چھوٹا بن کے رہنا ہے، سیٹ بن کر نہیں۔ میرے اخلاق، میرے بولنے کا یہ میرا درد نہیں ہوگا بھائی۔ ہمارا ملازم ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہماری بات کو مانے گا، ہماری اولاد ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے سامنے سرنڈر ہو جائے گی، ہمارے محلے کے لوگ ہماری زندگی کو دیکھ کر ہمیں سلام کریں گے۔ خوب کہنا اور ہے، خوب ہونا اور ہے۔ تبلیغ میں ہر دعوت کی محنت کرنے والے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ خوب ہو کر زندگی گزارو۔ تمہاری تجارتیں اوروں کی تجارت جیسے نہیں ہونی چاہیے، امانت داری، سچائی والی، اپنے گاہکوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والی، اپنے بھائی اور اپنے گاہک کے ساتھ ہمدردی والی ہماری تجارت ہونی چاہیے۔ دنیا کمانے کا چکر مسلمان کا نہیں ہوتا، مسلمان تو اپنی دنیا میں بھی اپنا دین بناتا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ کیا فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ تو ہو سمجھدار عقل مند۔ اگر اپنی دنیا سے دنیا بنا کے مرو گے تو دنیا سے تو خالی ہاتھ ہو کے جاؤ گے، دنیا کیا کام تمہارے آئے گی؟ اس سے بڑا احمق کون نہیں ہے؟ ہاں، رہتا ہے کراچی میں اور لاہور میں بنگلہ بنا رہا ہے، کیا کہو گے؟ احمق آدمی ہے۔ جانا مر کے آخرت میں ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں کی تیاری نہیں کر رہا اور اس دنیا کو سجا رہا ہے، دنیا کو بنا رہا ہے اور مر کے جا رہا ہے خالی ہاتھ۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ تم میں سمجھدار آدمی، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی نفس کو کنٹرول میں رکھے۔ جب پیسے آتے ہیں تو نفس کنٹرول میں نہیں رہتا، پیسے آئے ہاتھ میں۔ اب جس گھر میں پردادا بھی اسی گھر میں بڑے ہوئے پلے اور اس میں زندگی گزار کے گئے، دادا بھی اس میں جا کے گئے، ابا بھی اسی میں اس گھر میں زندگی گزار کے گئے، اور اس کے پاس بھی وہ گھر آیا ہے، اب کیا کہتا ہے گھر پرانا ہو گیا، اب نیا بنگلہ بناؤ۔ اب اس سے سوچتی دوسری باتیں، گاڑی موجود اچھی گاڑی ہے، گھر سے دکان پہ جانا ہے، دکان سے گھر پہ آنا ہے، کافی ہے، لیکن پیسے آ گئے، اب کھجلی ہوتی ہے، گاڑی بدلو، دوسری گاڑی لاؤ، ایک گاڑی لانا کافی ہے۔ یہ کبھی سوچتی نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے مال دیا، میری آخرت بنا دو، میری آخرت بناؤ، غریبوں کے گھر بنا دو تاکہ ان کے گھروں میں رہیں گے، یہ دعائیں کریں گے اور میرا اللہ مجھے جنت میں گھر دے گا، غریبوں کے کام آؤ۔ ہمیں اپنے محلے کے غریبوں کا کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہے، ان کا حال کیسا ہے، کبھی تحقیق بھی نہیں کرتے۔ ہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے وہ آدمی مومن نہیں بن سکتا جو رات کو پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ الدین والنصیحہ، دین تو پورا ہمدردی کا نام ہے۔ ہمارے اندر ہمدردی آئے، اپنے ملازمین کی ہمدردی ہم نہ ہو، ہم خود غرض نہ ہو، میرا کام کر،
کام کرے گا پیسہ ملے گا جا، ایسی بات نہیں ہے ہماری. ہمارے دلوں میں ہمدردی ہونی چاہیے اپنے ملازم کی. ہاں، عید آنے سے پہلے پوچھے ہم کہ بھائی کیا بچوں کی کپڑے سلائے تو نے؟ میرے بچے میرے ہیں، کیا اس کے بچوں کے دل، اس کے بچے کے بعد اس کے دل میں محبت نہیں ہوگی کہ بھائی گھر میں کیا حالات چل رہے ہیں؟ اور کہے گا سیٹ بھی بہت دنوں سے بیمار ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے. اب سیٹ کو رونا پڑے گا کہ یار میرے ملازم کے گھر میں اس کی بھی بیماری ہے، میں نے کبھی پوچھا بھی نہیں، اور بیچارہ پریشانی میں زندگی گزاری اس نے. میرا اللہ کے یہاں کیا جواب میں دوں گا؟ اور اسے وہ بیمار ہے بیچارہ، اور مجھے پتا بھی نہیں، اور میں اس بیچارے کی خیر خبر لینے گیا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اللہ کے نبی نے تو یہودی بچے کی، میرے دوستوں عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں. ایک یہودی کا بچہ نوجوان حضور کے پاس آتا جا رہتا تھا. اس نے کچھ دنوں سے وہ آنا بند ہو گیا، آیا نہیں. حضور نے پوچھا ارے وہ نوجوان آتا تھا، وہ آتا نہیں، کیا بات، کیا ہوا؟ اور ہمیں اپنے محلے کے مسلمانوں کا بھی پتہ نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو ایسے بنایا ہی نہیں ہے کہ ہمارے محلے کا غریب بے جھجک السلام علیکم کہ ہمارے پاس آگے بیٹھے. صحابہ نے کہا حضور تو بیمار ہے. اچھا چلو اس کی عیادت کے لیے جائیں گے. تو حضور اپنے صحابہ کو لے کر اس کے گھر گئے عیادت کے لیے. تو وہ بچہ بیمار تھا اور آخری گھڑیوں میں تھا، اور وہاں اس کی عیادت کے لیے بیٹھے. اس کا باپ بھی وہاں موجود تھا. اللہ کے نبی نے تلقین کی کہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس وقت بھی اللہ کے نبی کو یہ فکر ہے کہ دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. ہمیں تو اپنے محلے کے مسلمانوں کی ہمدردی نہیں ہے. محلے میں کتنے ہمارے بھائی بے نمازی ہیں، نماز سے غفلت میں ہیں، اپنی زندگیوں کے رخ کو غلط کیے ہوئے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ بچے نے اپنے باپ کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھی تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم. حضور کی کنیت ابا القاسم تھی کہ ابا القاسم جو کہہ رہے ہیں مان لے. بچے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ کو پیارا ہو گیا. اصل تو دعوت کی عظیم محنت کا مقصد یہ ہے ہماری زندگی میں پیارے نبی کی مبارک زندگی، آپ والے اخلاق، آپ والی ہمدردی، خدا کی مخلوق پر رحم کھانا، یہ ہماری زندگی میں دن بدن آ رہا ہو. پھر ہم میں سے ہر آدمی جماعت کو لے کر جائے گا تو جماعت کے 15 ساتھیوں کی اس کے دل میں ہمدردی ہوگی اور ان کی خیر خواہی ہوگی تو وہ چین سے بیٹھے گا نہیں. 24 گھنٹے ان لوگوں کے ساتھ رہ کر انہیں دین سکھائے گا، دین کی باتیں سمجھائے گا، دعوت کی محنت کو سمجھائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ بن کر اور نبی کا امتی بن کر جائے. اس کی نماز صحیح ہو جائے، اس کا کلمہ صحیح ہو جائے، یہ گشت کرنے والا گشت کا طریقہ سیکھ لے، اس کی زندگی میں اخلاق کیسے آ جائیں، سنت والی زندگی کیسے آئے. تعلیم کر کے چھٹی نہیں دے دے گا، وہ ان کو لے کے بیٹھے گا، انہیں عملی طور پر وضو کرنا سکھائے گا. تو میرے بھائیوں بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی جس میں انہوں نے یہی تلقین کی ہے، بلکہ سب علماء کرام یہی بیان کرتے ہیں اور تلقین کرتے ہیں کہ ہمیں اسلام کو فالو کرنا چاہیے، اسلام کی خدمت کرنی چاہیے، اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے. جزاک اللہ.